بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کون تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے اتنے بڑے مقام اور مرتبے پر فیض فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو دیکھ کر شیطان کو حسد آ گیا، اس نے حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے خلاف سازش کی، پھر وہ شیطان اپنی سازش میں کیسے ناکام ہوا۔ معزز ناظرین، ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل سٹرونگ وائس کو سبسکرائب کر دیں، جہاں پر بالخصوص آپ کو اسلامک ہسٹریز، اسلامک معلومات، قصص الانبیاء اور بالعموم دنیا کی منفرد معلومات پر مشتمل ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی۔ ذوالکفل کا معنی ہے ذمہ داری نبھانے والا، ذمہ داری اٹھانے والا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ انبیاء میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَوَالْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ کہ اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل صبر کرنے والوں میں سے تھے، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ وہ نیکوکار تھے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت ذوالکفل کا تذکرہ سورہ صاد کے اندر بھی فرمایا، اور وہاں پر یہ فرمایا کہ وہ میرے نیک بندوں میں سے تھے۔ قرآن مجید میں انبیاء کرام کے ساتھ اور تعریفی کلمات کے ساتھ حضرت ذوالکفل کا ذکر کرنا، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے اور انبیاء میں سے تھے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ آپ نبی نہیں تھے بلکہ ایک نیک آدمی اور انصاف پسند حاکم تھے۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ آپ نبی نہیں تھے بلکہ نیک آدمی تھے، آپ نے اپنی قوم کی رہنمائی کی اور ان میں انصاف کرنے کی ذمہ داری اٹھائی تھی، اس لیے وہ ذوالکفل یعنی ذمہ داری اٹھانے والے کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ جب حضرت یسع علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ کتنا اچھا ہو کہ میں اپنا ایک نائب مقرر کر دوں جو میری زندگی میں ان پر حکومت کرے، تاکہ میں دیکھ لوں کہ وہ کیسے کام کرتا ہے۔ اگر مناسب معلوم ہو تو اسے اپنی وفات کے بعد ان کے لیے اپنا نائب مقرر کر دوں۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ جو شخص میری طرف سے عہد کردہ 3 ذمہ داریاں قبول کرے گا، میں اسے اپنا خلیفہ مقرر کروں گا۔ وہ کام یہ ہے کہ دن کو روزہ رکھے، رات کو قیام کرے اور غصہ نہ کرے۔ ایک آدمی جو دیکھنے میں بالکل معمولی سا لگتا تھا اٹھا اور بولا کہ میں ذمہ داریاں قبول کرتا ہوں۔ فرمایا تو دن کو روزہ رکھا کرے گا، رات کو قیام کرے گا اور غصے میں نہیں۔ اس نے کہا جی ہاں۔ اسی دن آپ نے اسے واپس کر دیا اور اپنا خلیفہ نامزد نہیں کیا۔ دوسرے دن آپ نے پھر یہی اعلان فرمایا، سب لوگ خاموش رہے۔ اسی آدمی نے اٹھ کر کہا میں۔ آپ نے اسے اپنا خلیفہ مقرر کر دیا۔ ابلیس شیطانوں سے کہتا تھا اس شخص کو قابو کرو، لیکن سب شیطان اسے گمراہ کرنے میں اور اس سے وعدے کے برعکس کوئی کام کرانے میں ناکام ہو گئے۔ ابلیس نے کہا مجھے اس ذوالکفل سے نمٹنے دو۔ وہ ایک انتہائی بوڑھا فقیر بن کر آپ کے پاس اس وقت آیا جب آپ دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ آپ دن رات میں صرف ایک بار اس وقت سویا کرتے تھے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ نے فرمایا کون ہے؟ اس نے کہا ایک مظلوم ضعیف بوڑھا ہوں۔ آپ نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا اور وہ اپنی کہانی سنانے لگا۔ اس نے کہا میرا اپنی قوم کے لوگوں سے جھگڑا چل رہا ہے، انہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے اور یہ کیا اور یہ کیا۔ وہ بات کو طول دیتا چلا گیا حتیٰ کہ قیلولے کا وقت گزر گیا اور عدالت میں جانے کا وقت ہو گیا۔ اور آپ نے اس بوڑھے سے فرمایا جب میں عدالت میں بیٹھوں گا تو تجھے تیرا حق دلوا دوں گا۔ آپ عدالت میں آ کر اپنے مقام پر بیٹھ گئے۔ آپ نے ادھر ادھر دیکھا مگر بوڑھا کہیں نظر نہیں آیا۔ اگلے دن بھی آپ لوگوں کے مقدمات سنتے اور فیصلہ کرتے رہے اور اس بوڑھے کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ نظر نہ آیا۔ جب آپ واپس آ کر بستر پر قیلولے کے لیے لیٹے تو وہ آ کر دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ آپ نے فرمایا کون ہے؟ اس نے کہا وہی مظلوم ضعیف بوڑھا ہوں۔
آپ نے دروازہ کھولا اور کہا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ جب میں عدالت میں بیٹھوں گا تو میرے پاس آنا۔ اس نے کہا وہ بڑے خبیث لوگ ہیں، انہیں جب پتہ چلا کہ آپ عدالت میں تشریف لے گئے ہیں تو مجھے کہنے لگے ہم تجھے تیرا حق دے دیں گے۔ جب آپ نے عدالت برخاست کی وہ مکر گئے۔ آپ نے فرمایا اب چلا جا، جب میں عدالت میں جاؤں تب آ جانا۔ اس طرح آپ اس دن بھی قیلولہ نہ کر سکے۔ آپ عدالت میں گئے اور اس کا انتظار کرتے رہے لیکن وہ نظر نہ آیا۔ آپ کے لیے نیند پر قابو پانا مشکل ہو گیا تو آپ نے گھر والوں سے کہا مجھے سخت نیند آ رہی ہے، تم کسی کو دروازے کے قریب نہ آنے دینا، میں ذرا سو لوں۔ اس وقت وہ بوڑھا آ گیا۔ دروازے پر موجود آدمی نے کہا پیچھے رہو پیچھے رہو۔ اس نے کہا میں کل بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور اپنا مسئلہ پیش کیا تھا۔ آدمی نے کہا ہرگز نہیں، قسم ہے اللہ کی، آپ کا حکم ہے کہ ہم کسی کو قریب نہ آنے دیں۔ جب اس نے دیکھا کہ اس طرح آپ تک پہنچنا مشکل ہے تو ادھر ادھر دیکھا، اسی کمرے میں ایک روشن دان نظر آیا۔ وہ اوپر چڑھ کر اس میں سے کمرے میں داخل ہو گیا اور اندر سے دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ آپ کی آنکھ کھل گئی تو دربان کو آواز دی اے فلاں، کیا میں نے تجھے حکم نہیں دیا تھا کہ اسے کچھ عرصے کے لیے روک لینا؟ اس نے کہا یہ شخص میری طرف سے نہیں آیا، آپ ہی دیکھیں کہ کدھر سے آیا ہے۔ آپ نے اٹھ کر دروازہ دیکھا تو وہ اندر کی طرف سے اسی طرح بند تھا جس طرح آپ نے بند کیا تھا۔ اس کے باوجود بوڑھا کمرے میں موجود تھا۔ تب آپ نے پہچان لیا اور فرمایا کیا تم اللہ کا دشمن یعنی شیطان ہے؟ اس نے کہا ہاں، آپ نے میری ہر کوشش ناکام بنا دی تھی، اس لیے میں نے آپ کو غصے میں لانے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام ذوالکفل رکھا، کیونکہ آپ نے ایک ذمہ داری اٹھائی اور اسے نبھا کر دکھایا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دے دیجئے کہ آپ کو ہماری کاوش بہت پسند آئی ہوگی۔ بہت ہی جلد ملاقات ہوگی ایک نئی تحقیقی، تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے سٹرونگ وائس۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قابلیت اور قبولیت